سلطان خوارزم شاہ کا سبزوار شہر والوں کو ابو بکر نامی شخص مہیا کرنے کا حکم دینا۔ خوارزم شاہ بادشاہ نے، جو کہ خراسان کا حاکم تھا، شہر سبزوار کو فتح کر لیا۔ شہر کے باشندے مطیع ہو گئے اور انہوں نے امان چاہی۔ انہوں نے کہا کہ جو ٹیکس آپ ہم پر لگائیں گے ہم اسے ادا کر دیا کریں گے۔ سبزوار کے باشندے چونکہ شیعہ مذہب سے تعلق رکھتے تھے تو بادشاہ نے کہا کہ امان کی شرط یہ ہے کہ اپنی آبادی میں سے ابو بکر نامی کوئی شخص لا کر پیش کرو۔ شیعہ چونکہ ابو بکر نام نہیں رکھتے اس لیے یہ ایک مشکل کام تھا۔ شاہ نے کہا اگر یہ کام نہ کرو گے تو سب کو قتل کرا دوں گا۔ ان لوگوں نے اشرافیوں کے بورے لا کر سامنے رکھ دیے اور کہا کہ قبول کر لیجئے اور ابو بکر نامی شخص کے لانے کی شرط ختم کر دیجئے۔ سبزوار میں کسی ابو بکر کی تلاش ایسی ہی تھی جیسے دریا میں سے کوئی خشک ڈھیلا تلاش کرے۔ اشرفیاں دے کر نجات حاصل کرنے کی ان لوگوں کی تمنا ایسی ہی تھی جیسا کہ کوئی شخص نماز سے اس طور پر چھٹکارا حاصل کرنا چاہے کہ پوری مسجد سرینوں سے ناپ ڈالے لیکن سجدہ نہ کرے۔ ابو بکر نامی شخص کی تلاش میں سبزوار والوں نے جاسوس چھوڑ دیے۔ 3 دن کی دوڑ دوپ کے بعد انہوں نے ایک لاغر سا ابو بکر ڈھونڈ لیا جو کہ مسافر تھا اور مرض کی وجہ سے وہاں پڑا رہ گیا تھا۔ ان لوگوں کے لیے یہ شخص ایک موتی کی طرح تھا جو بے قدروں میں پڑا ہو۔ وہ ایک اجڑے ہوئے کھنڈر میں سو رہا تھا۔ لوگوں نے اسے کہا کہ اٹھ کیونکہ بادشاہ تیرا طالب ہے، وہ اپنی شرط کے مطابق ہمیں معاف کر دے گا اور ہم قتل ہونے سے بچ جائیں گے۔ وہ بولا اگر مجھ میں چلنے کی طاقت ہوتی تو میں اپنی منزل کی طرف روانہ نہ ہو جاتا، میں تم لوگوں میں کیوں ٹھہرتا۔ ان لوگوں نے ابو بکر کو تابوت میں ڈال کر کاندھوں پر سوار کر لیا اور بادشاہ کی طرف دوڑے تاکہ اسے دکھا سکیں یہ دنیا بھی سبزوار ہے اور یہاں بھی مرد حق اسی طرح بے جار و مددگار رہتا ہے جس طرح ابو بکر نامی شخص سبزوار میں تھا۔ اللہ تعالیٰ کی مثال خوارزم شاہ سمجھو، وہ بھی لوگوں سے ایک اچھے دل کا مطالبہ کرتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے اللہ تمہاری صورتوں اور مالوں کو نہیں دیکھتا، وہ تو تمہارے دلوں اور کاموں کو دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خلق پر کسی صاحب دل کی وجہ سے توجہ فرماتا ہے۔ ہر شخص ایسا صاحب دل نہیں ہے جس کی وجہ سے مخلوق خدا کا منظور نظر بنے۔ اللہ تعالیٰ اس دل کو پسند کرتا ہے جس دل میں اس قدر وسعت ہو کہ 7 آسمانوں جیسے 100 اس میں سما جائیں۔ عام دلوں میں ایسے دل کی تلاش ایسی ہی ہے جیسا کہ سبزوار میں ابو بکر نامی کی تلاش۔ صاحب دل شش جہات سے مصفہ ہوتا ہے، اس کی مثال ششرو آئینہ کی سی ہوتی ہے اور خدا ہر طرف سے اسے دیکھتا ہے۔ جو شخص لامکانی بن چکا ہو وہ غیر اللہ کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا۔ اگر کوئی صاحب دل کسی کی طرف نظر کرتا ہے تو خدا کے لیے کرتا ہے اور اس کا رد و قبول سب خدا کے لیے ہوتا ہے۔ چونکہ اس صاحب دل کے جملہ احوال خدا کے لیے ہوتے ہیں لہٰذا وہ خدا کا برگزیدہ ہوتا ہے۔ یہ صاحب دل خلیفۃ اللہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی جملہ عطا اس کے واسطے سے ہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے جملاتیات اس کے ہاتھ مخلوق کو پہنچاتا ہے۔ اس کے ہاتھ کا خدا سے جو اتصال ہے اس کا بیان ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سونے چاندی سے بے نیاز ہے اور وہ صرف اور صرف دل کا اخلاص قبول کرتا ہے۔ جس سے وہ صاحب دل راضی ہوتا ہے اس سے خدا راضی ہوتا ہے، اور جس سے وہ ناراض ہوتا ہے خدا اس سے ناراض ہوتا ہے۔ وہ صاحب دل ایسا ہی مربی ہے جس طرح ماں مربی ہوتی ہے۔ وہ صاحب دل مخلوق کے لیے ماں باپ کی طرح ہوتا ہے۔ مصیبت تو یہی ہے اے دوست کہ تو خدا کے سامنے اپنا وہ دل پیش کرتا ہے جو ایک دمڑی کا بھی نہیں ہے۔ اس صاحب دل پر عالم کی بقا کا دار و مدار ہوتا ہے، اور ایسا ہی دل آدم علیہ السلام کی جان کا محبوب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے دل کا منتظر ہے جو نور اور نیکی سے بھرا ہوا ہو۔ دنیا میں ایسے دل کا ملنا ایسا ہی دشوار ہے جس طرح سبزوار میں ابو بکر نامی شخص کا ملنا۔ اگر ایسا دل تیرے پاس نہیں ہے تو اپنا مردہ دل ہی بارگاہ میں پیش کر دے، جس طرح سبزوار والوں نے بیمار اور لاغر ابو بکر نامی شخص کو پیش کر دیا تھا۔ وہ شاہ تم سے پوچھے گا کہ کیا یہاں کوئی قبرستان ہے کہ تم مردہ دل کو یہاں لے آیا ہے؟ جا اور وہ دل لا جس کی وجہ سے عالم کی بقا ہے۔ تم اس کے جواب میں کہنا کہ دنیا تاریکی ہے اور دل نور ہے۔ تاریکی میں نور کہاں ہوتا ہے؟ ایسے دل سے دنیا کو روز ازل ہی سے دشمنی ہے۔ اگر کوئی دنیا دار ایسے صاحب دل کے ساتھ نرمی برتتا ہے تو
وہ منافقت پر مبنی ہوتی ہے اور یا وہ اس سے کسی دنیاوی فائدے کا امیدوار ہوتا ہے۔ اگر دنیا دار صاحب دل کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے تو محض اس لیے کہ وہ اسے زیادہ نصیحت نہ کرے، اس لیے کہ ایک دنیا دار میں لاکھوں مکاریاں چھپی ہوئی ہوتی ہیں۔ بہت سے لوگ منافقانہ حاضر ہوئے ہیں اور مومن کامل بن گئے ہیں۔ صاحب دل اپنی شان و شوکت کی وجہ سے عیب دار کا بھی خریدار بن جاتا ہے۔ جب تجھے معلوم ہو گیا ہے کہ صاحب دل معیوب کو بھی خرید لیتا ہے تو اب کسی صاحب دل کو تلاش کر لے۔ اگر تو خدا کا دشمن نہیں ہے، دنیا میں جس شخص کی مکاری اور چالاکی تجھے پسند آئے وہ تیرا دوست تو ہو سکتا ہے لیکن خدا کا دوست نہیں ہے۔ تو اسے نبی یا ولی سمجھتا ہے کیونکہ وہ تیری خواہش کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ تیرے لیے ضروری ہے کہ نفسانی خواہشات کو ترک کر دے تاکہ تو خدائی بو سونگھنے کے لائق ہو سکے۔ اگر تو نفس کی پیروی کرتا رہے گا تو مشک و عنبر کو نہ پہچان سکے گا۔ تیرا دماغ نفسانی خواہشات کی وجہ سے خدائی خوشبو سے نا آشنا ہے۔ تو کوے کی طرح نجاست پر عاشق ہے، اس بات کی حد نہیں ہے، اور ہمارا ہرن استبل میں جا بجا بھاگتا پھر رہا ہے۔